السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الحدیث مولانا محمد نعمان اعظمی علیہ الرحمہ کے خاندان کو پچھلے 10-12 سالوں میں کئی جھٹکے لگے ہیں، اور انہی جھٹکوں کے سلسلے کی ایک اور کڑی 2 دن پہلے آپ کے مایہ ناز فرزند یعنی کہ خود مولانا محمد نعمان اعظمی علیہ الرحمہ کے تیسرے فرزند، جنہیں ہم سب حفیظ الرحمن اعظمی کے نام سے جانتے ہیں، ان کا وصال ہوا۔ آسمان علم و ادب کا یہ چمکتا دھمکتا ستارہ کبھی نہ ابھرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آپ اپنی زندگی میں سینکڑوں فوت ہونے والے اپنے رشتہ دار، دوست احباب یا پھر مشاہیر عالم اور بہت ساری شخصیتوں کی سوانح آپ لکھتے رہے، لیکن آج سینکڑوں لکھنے والوں کے لیے آپ خود موضوع بن گئے۔ انسانی زندگی کی مثال ہمیشہ جلتی شمع سے دی جاتی ہے کہ شمع جلتی رہتی ہے اور ہر آن اس کا وجود پگھلتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب شمع کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن شمع کی روشنی جتنی محدود علاقے تک رہتی ہے، شمع کے گل ہو جانے سے، شمع کے وجود کے ختم ہو جانے سے صرف اتنا علاقہ ضرور متاثر ہوتا ہے، لیکن روشنی کا جو مینار ہو، جس کی روشنی کونوں کونا تک دنیا کی پہنچتی ہو، تو اس کے گل ہو جانے سے اور اس کے ختم ہو جانے سے کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کا یہ خسارہ اور آپ کی یہ جدائی، اگرچہ کہ شمع کی حیثیت سے آپ گل تو ہو گئے، مگر آپ نے جو روشنی چھوڑی ہے اور جو کچھ اپنی جھلکیاں چھوڑی ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رہیں گی، اور یہ نور اور یہ روشنی انشاءاللہ اس سے لوگ بہت سارے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ معزز حاضرین، مولانا کی جو خوبیاں اور اللہ تعالیٰ نے جو وہابی کمالات آپ کو عطا کیے تھے، اور آپ کی زبان اور قلم میں جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ جو کوئی بھی آپ کو سننے والا، آپ کو پڑھنے والا آپ کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ان سب پر بہت سارے بولنے والے بھی بولیں گے اور لکھنے والے بھی لکھیں گے، تحریریں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، مگر میں آپ لوگوں کے سامنے آپ کا خاندانی اعتبار سے اور ہمارے اپنے گھرانے میں آپ کا کیا مقام اور آپ کا کس طرح کا تعلق ہوا کرتا تھا، اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا اپنا مقام، آپ کا جو آخری وجود تھا، آپ ہمارے اپنے خاندان کے لیے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی آپ سے بڑے عمر کے تھے سب فوت ہو گئے، تو آپ بہرحال ہمارے اپنے خاندان کے لیے سب سے بڑے بزرگ آپ ہوا کرتے تھے۔ مختلف مناسبات میں، چاہے وہ کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی سانحہ گھر میں ہو چکا ہو، ہر ایک میں بلا ناغہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ شرکت کیا کرتے تھے، اور خود
خاندان کی جو کوئی بھی تقریب، خوشی کی تقریب بھی ہوتی اور اس میں آپ آتے یا پھر سانحہ ہونے کی صورت میں آتے تو خاندان کے سبھی افراد سے فردن فردن ملاقات کا آپ اہتمام ضرور کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ مہمانوں کی شکل میں جب رہتے سب چھٹ جاتے اور صرف گھر کے لوگ جب باقی رہ جاتے تو گھر کے اندر آپ بیٹھتے اور پھر جتنے بھی گھر کے بڑے چھوٹے سب کو سامنے حاضر کر کے، حتیٰ کہ خواتین اور پھر بہویں جو گھر کی ہوتی ہیں سب کو بلا کر برابر سب کی خیریت دریافت کرنا آپ کا اپنا مزاج تھا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی سب کے رشتے معلوم کرنے کی آپ کوشش کرتے کہ یہ فلاں کس کا بیٹا ہے یا یہ کس کی بیٹی ہے اور یہ کون ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر جب آپ ان ملاقات سے فارغ ہو کر آ جاتے، پھر کچھ عرصہ گزرتا، آپ سے یہاں جامعہ میں میری ملاقات ہوتی تو ہر ایک کے بارے میں، خصوصاً بچوں کی تعلیم کے بارے میں ضرور آپ دریافت کیا کرتے کہ کون سا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور آپ کی یہ بھی ہمیشہ خواہش ہوتی اور یہ خوبی بھی میں کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بلا کی ذہانت عطا کی تھی کہ آپ بچوں کو نام کے ساتھ پوچھا کرتے تھے کہ فلاں کا یہ بیٹا، فلاں کی یہ بیٹی، یہ کیا کر رہی ہے، کیا اس کی تعلیم کا جو حال ہے، ساری باتیں آپ دریافت کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے۔ یہ سب اپنی جگہ پر، آپ خاندان والوں سے بڑی محبت کرتے، سب کچھ ہوتا، مگر جیسا کہ آپ نے نائب ناظم جامعہ کی پہلی تقریر میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ وہ اپنی ذات سے کسی بھی شخص کو، حتیٰ کہ وہ خاندان والے ہی کیوں نہ ہو، کسی طرح کی تکلیف دینا کبھی نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے ان کی کسی بھی بیماری کے موقع پر یا کوئی اور حالات کچھ بھی ہو اور ہم یہ چاہتے کہ آپ کی خدمت میں کوئی چیز لا کر پیش کریں، گھر سے کوئی چیز بنا کر آپ کے لیے بھیج دی جائے تو آپ کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے کہ میرا اپنا انتظام سب کچھ ہے، میرا کھانا ہی کتنا ہوتا ہے، بہت مختصر سا میں کھاتا ہوں، اس کے لیے آپ لوگوں کو زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ آپ اسی طرح سے کر دیا کرتے، اور بڑی مشکل سے کبھی زور زبردستی ہم لوگ کوئی چیز لا کر دے دیتے تو اس پر بھی آپ بالکل جنچی بجبی ہوتے کہ کیوں آپ لوگوں نے تکلیف کی۔ مدینہ منورہ میں میرا دوسرا سال تھا جب آپ اپنی اہلیہ رحمت اللہ علیہا کے ساتھ مدینہ سفر حج پر تشریف لائے تھے، تو اس وقت میری پہلی ملاقات وہیں مکے میں ہوئی تھی۔ مکے میں ہم لوگ ٹینٹوں میں، عرفہ میں، مینا میں، ادھر ادھر ملاقاتیں بہرحال بہت بڑا انعام ہوتی رہی، لیکن جب آپ مکے سے پوری طریقے سے فارغ ہو کر مدینہ آ گئے اور اس وقت آپ کے ساتھ میں اپنا بہت سارا وقت بتایا، مدینے کی گلیوں میں لے کر گھومنا بھی یہ میرا اپنا مشغلہ تھا۔ تو آپ مدینہ اتنا بڑا ہو گیا کیونکہ آپ جب وہاں سے پڑھ کر فارغ ہو کر آئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ اس سال جب میں دوسرے سال میں تھا، وہاں میرا پہنچ کر دوسرا سال تھا، تو آنے کے بعد جب دیکھا کہ کتنی وسعت ہو گئی ہے مدینے کی اور پھر مدینے کی گلیاں سب بدل گئی ہیں، تو بہت بالکل پریشان ہوتے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، سب آپ کی رہنمائی میں ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ بالکل مجھے لے کر پورا وقت آپ مدینے میں گزارتے رہے۔ آپ کے ساتھ جب میں آپ کو لے کر جامعہ اسلامیہ پہنچا تو جامعہ اسلامیہ میں کچھ عمارتیں جو بالکل قدیم، جو جامعہ کی ابتدائی عمارتیں تھیں، بالکل چھوٹی چھوٹی عمارتیں، انہیں دیکھ کر آپ نے بتایا تھا کہ ماشاء اللہ جامعہ اسلامیہ اتنا بڑا اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے وقت کا جامعہ، کل جامعہ، پورا جامعہ بس یہی چھوٹی چھوٹی عمارتوں پر مشتمل تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ سب بتا کر پھر اس کے بعد جی وہاں مدینے میں آپ کے سب سے ہر دل عزیز اور بڑے ہی کیا ہے قابل شاگرد شیخ ضیاء الرحمن اعظمی علیہ الرحمہ مدینے ہی میں رہا کرتے تھے، اور جب سے آپ مدینہ پہنچے تو برابر یعنی کہ شیخ حفیظ رحمت اللہ علیہ مدینہ پہنچنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں رہا ہوگا کہ جس میں
آپ کی اور اپنے شاگرد سے ملاقات نہ رہی ہو، یا تو شیخ کو ان کے گھر لے جانے کی میری ذمہ داری ہوتی، یا پھر شیخ ضیاء خود آپ جہاں رہتے، جس کمرے میں آپ کا قیام تھا مدینے میں، وہاں چلے آتے اور ڈھیر سارا وقت آپ دونوں بہت جنا اس کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ شیخ ضیاء علیہ الرحمہ آپ کے اتنے عقیدت مند تھے کہ آپ جب آئے تو آپ کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرنا آپ نے کیا ہی کیا، اور ان سے ہٹ کر یا ان سب سے بڑھ کر شیخ کی عقیدت آپ کے ساتھ، شیخ ضیاء رحمہ اللہ، ان کی عقیدت شیخ حفیظ کے ساتھ کتنی زیادہ رہی، اس کی ایک اور مثال یہ بھی کہ اور چند سالوں کے بعد آپ کی 2 بیٹیاں دامادوں کے ساتھ جب سفر حج پر تشریف لائی تھی، تو اس وقت بھی شیخ ضیاء رحمہ اللہ کو خبر ملی کہ شیخ حفیظ رحمہ اللہ کی بیٹیاں اور داماد سفر حج پر آئی ہیں، تو مجھے بہت پہلے سے شیخ نے تاکید کر دی تھی، شیخ ضیاء رحمہ اللہ نے، کہ جب بھی شیخ حفیظ کی بچیاں اور داماد آئیں گے انہیں میرے گھر لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ مدینہ پہنچے تو کئی بار میں ان لوگوں کو لے کر شیخ کے گھر بھی پہنچا، شیخ کے گھر پہ ضیافتیں بھی ہوئی، شیخ نے ان لوگوں کے لیے بہت سارے ہدایا اور تحائف بھی دیے، اور بار بار ان کے پاس آتے جاتے بھی رہے۔ تو یہ شیخ ضیاء رحمہ اللہ کی عقیدت آپ کے ساتھ اتنی زیادہ رہی، اور جب بھی میں یہاں سے جاتا تو آپ دیگر اور سارے لوگوں کے بارے میں پوچھنے کے علاوہ شیخ حفیظ کے بارے میں ضرور بالکل خصوصیت کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھا کرتے۔ اس کے علاوہ ایک اور 2 باتیں جو میری اپنی ذات سے متعلق ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ سعودیہ کے مختلف یونیورسٹیوں سے فارغین کا ایک اجتماع کشن گنج میں ہونے جا رہا تھا، اور اس موقع پر شیخ حفیظ الرحمن علیہ الرحمہ سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ اپنا ایک مضمون عربی میں لکھ کر، اس وقت ایک مجلہ بھی شائع ہونے جا رہا تھا، تو اس کی زینت بنانے کے لیے آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ ایک مضمون تیار کر کے دیں۔ آپ نے وہ جو مضمون تیار کر لیا تو اس کے بعد مجھے بلایا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مضمون بھیجنے کی ذمہ داری آپ مجھے دینا چاہ رہے ہیں، اور اس مضمون کو کس طرح اس مجلے تک پہنچانا ہے وہ ذمہ داری آپ شاید مجھے دیں گے۔ لیکن میں حیران ہوا اس وقت جب آپ نے مضمون میرے حوالے کرنے کے بعد مجھ سے یہ کہا، یہ بتایا کہ الیاس میں نے یہ مضمون تو لکھ لیا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے اور میں اس مضمون کی اصلاح آپ سے چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! میں حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا کہ اتنی بڑی شخصیت اور یہ مجھ سے بتا رہے کہ آپ اس پر پوری طریقے سے قلم چلانے میں آزاد ہیں، آپ جو چاہے اس میں تبدیلی کریں، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ میں بالکل اسی وقت مولانا سے کہنے لگا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کے مضمون پر میں قلم چلاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آپ مانے نہیں، اور مجھے میرے حوالے آپ نے مضمون حوالے کیا، اور پھر بڑی کوشش کر کے میں نے کہا شیخ کے کسی جملے پر میں کیا جو نا قلم چلا سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، مگر پھر بھی ہمت کر کے کچھ باتیں میں نے مولانا کی ذرا کچھ تبدیلی کی، اور پھر اس کے بعد اسی مضمون میں مولانا نے یہ بھی لکھا تھا کہ اپنے حوالے سے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے جب مجھے نائجیریا بھیجنے کا فیصلہ کیا تو میں نے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کہا کہ گھر میں والدہ ہوتی ہیں، مجھے والدہ کی خدمت کے لیے جانا ہے۔ تو اس وقت شیخ بن باز نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اور بھائی بھی ہیں؟ تو میں نے شیخ بتایا کہ اسی میں لکھا تھا مضمون کہ ہاں، میں نے شیخ سے بتایا کہ میرے اور 3 بھائی ہیں۔ تو اس وقت بن باز رحمہ اللہ نے فوراً کہا کہ خلی الثلاثہ یخدمون الام وانت تخدم الدین، 3 بھائیوں کو ماں کی خدمت کرنے دو اور آپ دین کی خدمت پر مامور ہو جاؤ۔ میں نے اس جگہ چھوٹا سا
ایک جو نا کہ میں نے چھوٹی سی اصلاح کی کہ خل الثلاث یخدمون الام وانت تخدم الامہ، دین ہٹا کر میں نے امہ کا لفظ نا وہاں پر رکھ دیا. اور یہ جملہ شیخ کو اتنا پسند آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کو بھی یاد ہو کہ ہماری اپنی اساتذہ کی ایک محفل میں غالباً وہ یعنی کہ سال کے شروع کی تھی یا کسی اور موقع کی، کہ اس محفل میں شیخ نے میرے حوالے سے یہ بات جملہ بتایا اور وہ جملہ بھی انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ میں نے اپنا یہ مضمون، یہ آپ کی جو ہے کیا آپ کا بڑا پن ہے، دیکھیے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یعنی کہ میں نے اس مضمون کی اصلاح لی، بڑھ کے پوری طریقے سے کھل کر یہ آپ نے سب کے سامنے بتایا کہ میں نے جی دکتور الیاس کے حوالے اپنا مضمون کیا تھا اور اس میں آپ نے بڑی خوش آئین تبدیلیاں کی، اور مجھے سب سے جو چیز پسند آئی وہ یہ کہ شیخ بن باز کے جملے پر آپ نے یہ کام کر دیا کہ خل الثلاث یخدمون الام وانت تخدم الامہ بنا دیا. تو یہ چیز پڑھ کر بھی انہوں نے سنایا تھا. تو یہ جی مولانا کی جناب یعنی کہ آپ کا کتنا بڑا پن ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے سے جنا ناچیز سے آپ نے جی یہ کام بھی لیا اور میرے کام کو آپ نے سراہا بھی اور اس کی تعریف بھی آپ نے کی تھی. اور اسی طرح سے چونکہ مولانا جی بالکل علم و ادب کے شہسواروں میں سے ہیں، تو آپ کو غزلیات سے بھی تعلق، تو میری اپنی آخری غزل جو میں نے مشاعرے میں پیش کی تھی تو اس میں ایک شعر آپ کو بہت پسند آیا تھا. میں نے اپنی غزل کے اندر ایک شعر لکھا تھا کہ دل کرائے کا نہیں گھر کرے فوراً خالی، دل کرائے کا نہیں گھر کرے فوراً خالی، وقت لگ جائے گا یادوں کو نکلنے کے لیے. تو اس شعر پر خصوصیت کے ساتھ آپ نے مجھے بلا کر بتایا کہ یہ آپ کا شعر دل کو چھو لینے والا شعر ہے. اور بالکل یہی چیز مولانا کے ساتھ مجھے ماشاءاللہ بہت سارے سفر کرنے کا موقع ملا. اور میں ایک مرتبہ سفر کیرلا کا سفر جو کہ جامعہ اسلامیہ شانتا پورم، وہاں آپ کے ساتھ جو ہے جانے کا موقع ملا، آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہوئی تھی. وہاں آپ کا جو اہم خطاب ہوا تو اس کے بعد وہاں بھی اردو داں حضرات کے لیے برابر ایک تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا تھا. تو اس مشاعرے میں بھی مولانا نے اپنا بھی کلام پیش کیا اور میں نے وہی غزل وہاں بھی جو ہے دہرائی، اپنی جو ہے غزل اپنے اس میں نے پیش کی. تو پھر سے وہ شعر سن کر پھر وہاں آپ نے جو ہے تعریف میری کی کہ یہ شعر بڑا جو ہے دل کو چھو لینے والا شعر ہے. تو بہرحال آپ کی اپنی طبیعت کا ایک اہم حصہ ظرافت بھی، بڑے ظریف الطبع آپ تھے. تو ہمارے ساتھ بالکل صرف 4-5 گھر کے نوجوان ہم ساتھی، اور آپ کی قیادت میں ہمیں شہر کوئمبتور سفر کرنے کا ایک مرتبہ موقع ملا تھا. ہمارے اپنے ذاتی کام سے ہم جا رہے تھے، مولانا ہمارے ساتھ تھے، اور گھر کے میں اور ہمارے اپنے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی وغیرہ 5-6 ہم لوگ ساتھ میں تھے. تو اس وقت ٹرین میں سب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے یعنی کہ ٹرینوں میں کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں اور بیچنے والے بیچتے آتے ہیں. تو ایک کافی بیچنے والا ہے، تو وہ کافی چونکہ فا صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے یہ لوگ، تو وہ کافی کو کاپی بول کے بیچتا آ رہا تھا. تو ہمارے اپنے چچازاد بھائی فوزان بن عبید الرحمن علیہ الرحمہ، شیخ عبید الرحمن علیہ الرحمہ کے ایک فرزند فوزان ہیں، جن کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو بھی ظریف الطبع بنایا ہے. تو بر وقت انہوں نے بالکل ایسے ہی برجستہ کہا کہ دیکھیے چچا یہ کھا پی بولتا جا رہا. تو شیخ اتنے خوش ہوئے ان کی اس ظرافت پر کہ کاپی جو بیچتا جا رہا تھا تو وہ کھا پی انہوں نے اس کو بنا لیا. تو اس کے بعد پھر جو کوئی بھی آتا تو شیخ فوراً ہاں یہ کھانا ہے یہ پینا ہے. اور پھر اسی سفر میں مرس پلی یا کوئی اور جگہ آتی ہے جہاں کی پھلی بہت مونگ پھلی بہت مشہور ہے، تو فوراً آپ نے اس کی بھی بات بتائی کہ ہاں اس جگہ پر یہ چیز بڑی مشہور ہے، یہاں سے یہ چیز لے کر کھائی جاتی ہے. تو ایسی بہت ساری بہرحال یادیں. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جتنی قداور ہے تو ہم سب بہت پست قد ہیں ان کی جناب حیات کے بارے میں جی کچھ بھی بتانے کے لیے.
میں آپ کے سامنے یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آج آپ کے جو داماد کینیڈا میں رہتے ہیں امداد اللہ صاحب، تو ان کے چھوٹے بھائی ثناء اللہ، ان سے میرا اپنا ہمیشہ کا رابطہ ہے. تو جب میں نے کل ان کا میسج دیکھا تھا کہ آج جامعہ میں پروگرام ہونے جا رہا ہے، تو براہ کرم اسے ریکارڈ کر کے آپ ذرا محفوظ رکھیں شیخ اور ہمیں بھیجیں. انہوں نے یہ درخواست کی تھی، تو میں نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کچھ تعزیت کلمات میں نے اپنے جناب ان کے لیے بھیجے. تو اس کے جواب میں اور پھر میں نے یہ بھی ان کو بتا دیا کہ الحمدللہ یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا، اور اس کی لنک بھی میں نے بھیج دی. تو اس کا شکریہ ادا کر کے انہوں نے صرف ایک جملہ یہی لکھا کہ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے بھی سنا کہ یہ ہر کوئی محسوس کر رہا ہے جی کہ آپ کا فراق اور آپ کی یہ جدائی گویا پورے ایک عہد کی جو نا کیا ہے اس کا ایک جو نا عہد کا خاتمہ، ایک زمانے کا گویا خاتمہ ہو گیا. بہرحال بات ایسی نہیں ہے کہ آپ سے پہلے آپ سے بڑھ کر کوئی اور فوت نہیں ہوا، لیکن ہر زمانے میں جو شخصیات رہتی ہیں اور زمانے والے ان کے بارے میں جتنا جانتے ہیں، ان سے پہلے یقیناً اور بھی بڑی بڑی شخصیات گزر چکی ہیں، سب ہوا ہے، مگر پھر بھی زمانے والوں کو ان کے اپنے زمانے کی شخصیات سے انس ہوتا ہے اور ان کی جدائی بڑی کھلتی ہے. تو بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسے وعدہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، کہ جو کوئی اللہ رب العالمین سے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح کے ساتھ جا کر ملاقات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ آپ کے حق میں بھی پورا فرمائے. بشری تقاضوں سے جس طرح کی بھی کوئی بھی خامی، کوئی بھی کوتاہی آپ سے ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کو درگزر فرمائے، اور ہم سب خاندان والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا نعم البدل ہمارے اپنے خاندان کے لیے بھی اور خاندان جامعہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.